بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرعون کی لاش پر ہر سال چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ کیا فرعون کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں؟ فرعون کی لاش کب، کیسے اور کہاں سے ملی؟ فرعون کا پاسپورٹ کب اور کیوں بنایا گیا؟ کیا یہ صحیح ہے کہ فرعون کی لاش مصر کے ایک میوزیم میں رکھی ہوئی ہے؟ کیا وہ اب بھی لاش ہے یا ممی؟ کیا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اس کی لاش قیامت تک رکھی جائے گی؟ اس حوالے سے یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے اور مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ یہی آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو فرعون کے غرق ہونے اور اس کی لاش کے حوالے سے حیران کن حقائق بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، سال 1891 سے پہلے دنیا کا کوئی شخص نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونیوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا، یا ان کی باقیات کہاں ہیں، یا کہیں ہیں بھی یا نہیں۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا ایک فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی سے نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دیا تھا۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا تھا، اس بارے میں کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، مگر قرآن مجید میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات لکھی گئی تھی، جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی۔ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو عبرت کا نشان بنے جو تیرے بعد آئیں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے ان کی لاش کو اللہ رب العزت کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے ساحل پر پڑی فرعون کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل تک پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر پوری شان اور احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ غنود کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح غنود کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی تہہ کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعون کی غنود شدہ لاشیں بھی زمین کی تہہ میں گم ہو گئیں۔ ان کے نام صرف کتابوں، تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے قریباً 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید میں فرعون کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں فرعون کا جسم محفوظ کرنے کے بابت آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، مگر سمجھنے سے قاصر تھے۔ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا؟ ناظرین، سال 1871 میں مصر کے ایک شہر سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون کی غنود شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ ناظرین، عبد الرسول نواردات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے تبیسا کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا۔ جس جگہ کو وہ کھود رہا تھا، وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو سال 1891 میں دوسری ممیوں کے ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے رب العزت نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ ناظرین، یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف جانے لگے۔
مختلف سائنسی ٹیسٹ کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی، دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کے مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، جدید سائنس ذرائع اور ان کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ مصری اور فرانسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ اس سلسلے میں فرعون کی ممی کو فرانس لے جانے کے لیے فرعون کی ممی یعنی اس کی لاش کا پاسپورٹ بنوایا گیا، کیونکہ فرانس کے اندر داخلے کے لیے اس وقت لاش کا پاسپورٹ بنوانا بھی ضروری تھا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسی صدر بذات خود، حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس کی مائکروسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء اور باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس لاش پر جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور اس کا گوشت ہر روز تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیران کن بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن مجید میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا۔ اس نے اس معاملے میں مصر کے سائنسدانوں سے ملاقات کی تو ان سائنسدانوں نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیت 90 سے 92 تک کا لفظ بلفظ ترجمہ سنایا گیا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا غنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا، بہت واضح تھا۔ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس پروردگار عالم کے مقابلے میں آیا، اس کی لاش کو قیامت تک عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ فرعون وہ واحد شخص ہے جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ ہے، لگتا ہے ابھی کسی نے اس کو سلایا ہو۔ اس کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں، بلکہ اس کی لاش پر گوشت بڑھتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے۔ ہر سال 15 مارچ کو اسی میوزیم میں چوہے رکھے ہوئے ہیں جو اس کے اوپر چھوڑے جاتے ہیں اور وہ اس کا بڑا ہوا گوشت کھا لیتے ہیں اور پھر اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اسے دوبارہ شیشے میں رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، فرعون کی لاش کے بال بالکل صحیح، آنکھیں، ہر چیز بالکل صحیح سلامت ہے۔ وہ لگتا ہی نہیں کہ 3500 سال پرانی ممی ہے۔ یہ ممی اور لاش میں فرق ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ نئی اور تر و تازہ لاش ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 2000 سال کا فرق ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون طبی موت مرا اور قرآن مجید کی آیت بینات کے مطابق مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون کو اللہ رب العزت نے پانی میں غرق کر دیا تھا اور قیامت تک اس کی لاش کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ناظرین، فرعون کی ممی نہیں بلکہ لاش ہے۔ فرعون کی لاش، اسے محفوظ کر کے دنیا بھر کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ ڈاکٹر مورس نے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا کہ اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور ان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔